آج میں 2005 کی ایک رومانٹک ڈرامہ فلم کی ایکسپلینیشن کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے دیپو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مووی کے آغاز میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ ایک 60 سالہ بوڑھا اپنی فشنگ بوٹ کے اوپر رہتا ہے۔ سمندر کے کنارے سے تھوڑا دور ایک 16 سالہ لڑکی جو پچھلے 10 سالوں سے اسی کشتی پر اس بوڑھے آدمی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 6 سال کی عمر سے اس کشتی پر سوار ہے۔ اس نے کبھی باہر کی دنیا دیکھی بھی نہیں۔ اس کے لیے ایک کشتی ہی اس کی دنیا ہے۔ بوڑھا آدمی ہر روز سیر کرنے کے لیے ایک چھوٹی کشتی لیتا ہے۔ اس وقت یہ لڑکی کشتی میں اکیلی کھیلتی ہے اور اس کی آنے کا انتظار کرتی ہے۔ جب بوڑھا آدمی واپس آتا ہے تو اس کے لیے چیزیں لاتا ہے، اس کے لیے کھانا پکاتا ہے اور اسے نہلاتا بھی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ 2 سیاح اپنے بوٹ پر فشنگ کے لیے لے آتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بوڑھا آدمی اس لڑکی سے شادی کرنے والا ہے۔ پھر جب اس نے اس لڑکی کو کشتی میں دیکھا وہ اس سے لطف اندوز ہونے لگا۔ تبھی بوڑھا آدمی اسے دیکھتا ہے اور ان کی طرف تیر چلاتا ہے، جس سے وہ دونوں گھبرا کر لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں اور بوڑھا آدمی لوگوں کا مستقبل بھی بتاتا ہے۔ ان میں سے ایک نے اس سے پوچھا کہ وہ میرے مستقبل کے بارے میں بتائے۔ بوڑھے کے پاس اپنا مستقبل بتانے کا طریقہ مختلف اور عجیب ہے۔ کشتی کی سائیڈ باڈی پر ایک جھولا ہے۔ اب وہ لڑکی اس جھولے میں آہستہ آہستہ آگے پیچھے ہوتی ہے۔ دوسری طرف بوڑھا آدمی چھوٹی کشتی میں کھڑا اس پینٹنگ پر 3 بار تیر چلاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکی تینوں تیر نکالتی ہے اور بوڑھے کے کان میں کچھ کہتی ہے اور بوڑھا آدمی مستقبل جاننے والے کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ جلد ہی وہ لڑکی 17 سال کی ہونے والی ہے۔ بوڑھا آدمی شادی کے بقیہ دنوں کو کیلنڈر میں شمار کرتا ہے، اس کے جو اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو ہے، جس کے لیے وہ جوتے اور نئے کپڑے خریدنا شروع کر دیتا ہے۔ اب سے شادی کا جوڑا اور دیگر چیزیں یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس دن کی کتنی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ ہر رات وہ اس کے لیے موسیقی کے آلے کے ساتھ ایک میٹھی دھن سناتا ہے۔ پھر ایک دن کے لیے 2 اور لوگ فشنگ کے لیے آتے ہیں۔ ان کے پاس کیمرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ فاصلے پر کھڑی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کیونکہ وہ لڑکی بیرونی دنیا سے نامعلوم تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر دونوں نے اس سے تصویر لینے کے لیے بلایا اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر بوڑھا انہیں تیروں سے ڈراتا ہے۔ اب دونوں نے پلان بنایا کہ پہلے وہ بوڑھے آدمی کو باندھیں گے ایک رسی کے ساتھ، اس کے بعد وہ لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لڑکی کو پکڑنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، لیکن لڑکی ہر قدم پر اس کشتی سے واقف تھی۔ وہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اور انہیں چکمہ دیتی ہے اور پھر وہ بوڑھا ان دونوں کو تیروں سے زخمی کر دیتا ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے اور کیلنڈر میں دن کم ہوتے جا رہے تھے اور شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ سیاح پھر آتے ہیں جس میں ایک لڑکا بھی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا آدمی یہ دیکھ کر پسند نہیں کرتا۔ لڑکا اپنے ہیڈ فون پر گانا سن رہا تھا۔ پھر لڑکی اس کے پاس جاتی ہے اور ہیڈ فون نکال کر اس کے کان میں ڈال دیتا ہے۔ لڑکی اس سے پوچھتا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی تمہارا دادا ہے اور تم کس اسکول میں پڑھتی ہو، لیکن کوئی جواب نہ دیکھ کر وہ بس گانا سنتی ہے۔ دور سے یہ سب دیکھ کر بوڑھا اسے لے جاتا ہے۔ سیاحوں کا گروپ رات کے وقت بوٹنگ پر رہتا ہے۔ لڑکا کشتی میں چل رہا تھا جس میں بوڑھا آدمی نہا رہا تھا اور یہ دیکھ کر لڑکا سو جاتا ہے۔ اگلے دن وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آج یہ آدمی اس لڑکی کا دادا ہے۔ اپنے والد سے اس لڑکی کی کہانی سننے کے بعد پھر وہ بہت برا محسوس کرتا ہے۔ اب اس کے والد اس بوڑھے آدمی سے مستقبل کے بارے میں بتانے کو کہتے ہیں، لیکن اس لڑکے کو اس طرح دیکھ کر وہ بہت ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ آدمی اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے۔ لڑکے کے والد نے اپنے مستقبل کی بات سن کر خوش ہو گئے۔ اب وہ واپس جاتے ہیں۔ لڑکے نے اپنی لڑکی کو ہیڈ فون دیا اور واک مین دیا۔ یہاں بوڑھا غصے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب بوڑھا آدمی اس طرح واپس آتا ہے جیسے پہلے وہ لڑکی اس کا انتظار کرتی تھی
اور دوڑتی ہوئی آتی تھی، لیکن اس بار وہ نہیں آئی اور اپنے ہی ہیڈ فون پر اس کے سامنے گانا سنتی رہی۔ بوڑھا آدمی غصے سے ہیڈ فون نیچے پھینک دیتا ہے۔ رات کو جب وہ اسے نہلانے کے لیے لاتا ہے تو وہ نہاتی بھی نہیں ہے۔ پھر اگلے دن بوڑھا آدمی ایک نئے سیاہ کو لے کر آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے لیے ایک تحفہ بھی لاتا ہے اسے منانے کے لیے، لیکن وہ اسے توڑ دیتی ہے۔ وہ جا کر اس سیاہ کے پاس بیٹھ جاتی ہے، بوڑھے آدمی پر اپنا غصہ ظاہر کرتی ہے اور وہ بوڑھا آدمی غصے سے کیلنڈر پر باقی تمام دنوں کو کاٹ دیتا ہے، کیونکہ اب وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں میں وہی لڑکا اپنی کشتی پر واپس آتا ہے۔ لڑکی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ جس طرح سے لڑکے نے اسے ہیڈ فون دیا، اب وہ اس لڑکے کے لیے موسیقی کا آلہ بھی لے جاتی ہے۔ پھر بوڑھا آدمی مقرر کردہ نشست پر تیر چلاتا ہے، اس کی وجہ سے لڑکی اسے توڑ دیتی ہے۔ اب بوڑھا آدمی رات کو دیکھتا ہے کہ لڑکی اپنے کمرے میں نہیں ہے، بلکہ وہ ٹورسٹ روم میں اسی لڑکے کے ساتھ ہے۔ اسی لمحے وہ لڑکے کو گھسیٹتا ہے اور اسے چھوٹی کشتی پر لے جاتا ہے اور انجن سٹارٹ کرتا ہے۔ پھر لڑکا اسے بتاتا ہے کہ کسی لڑکی کو اس طرح مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے اسے اتنے سالوں سے اس کے والدین سے دور رکھا ہے اور اب میں اس کے والدین کو ڈھونڈ کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد لڑکی نے کشتی کے ساتھ بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن بوڑھا آدمی نے اسے روک لیا۔ اسی رات کو بہت زوردار طوفان آتا ہے اور اگلی صبح بوڑھا آدمی کیلنڈر کو پھاڑ دیتا ہے، کیونکہ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے دن باقی ہیں۔ اس نے بس اس سے جلدی شادی کرنی ہے۔ وہ بستر جو ان دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے، ان بستروں کو ایک ساتھ رکھ دیتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے لڑکا کسی دوسری کشتی سے واپس آیا اور بوڑھے آدمی کو ایک پوسٹر دیتا ہے جس میں بچپن میں لڑکی کی گمشدگی کی خبر چھپی ہوئی تھی اور اب وہ اسے لینے آیا ہے، لیکن بوڑھا آدمی اس پوسٹر کو پھاڑ دیتا ہے۔ پھر لڑکا لڑکی کو سمجھانے لگا کہ اگر تم یہاں 10 سال سے رہو پھر تم کو اس بوڑھے کے جانے کا دکھ ہوگا، لیکن اگر تم اپنی ساری زندگی یہاں نہیں گزار سکتے پھر تمہیں وہاں سے نکلنا ہوگا جہاں سے آپ کے والدین ہیں۔ بوڑھا آدمی پھر اسے ڈرانے کے لیے تیر چلاتا ہے، لیکن اس بار لڑکی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کمان کو نیچے کر دیتی ہے۔ رات کو وہ سوتا ہے اور لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے، لیکن اس بار وہ اپنا ہاتھ نہیں دیتی اور اسے تھپڑ بھی مار دیتی ہے۔ جب وہ اسے زبردستی گلے لگاتا ہے اور اس کے اس رویے سے پوری طرح حیران رہ جاتی ہے۔ اگلے دن بوڑھے کو غصے میں انجن ٹھیک کرتے ہوئے چوٹ لگ جاتی ہے، جسے دیکھ کر لڑکی کو بہت برا لگتا ہے۔ جب وہ اس کے زخموں کو صاف کرنے گئی تو اس نے اسے روکا اور غصے میں اسے تھپڑ مارنے لگا، جیسا کہ اس نے سوچا تھا کہ حالات بدل گئے ہیں۔ وہ لڑکی اس کی پوری دنیا تھی جو اب بکھر چکی ہے۔ لڑکی کو اس طرح مارتے دیکھ کر لڑکے نے غصے سے کہا کہ تم اس لڑکی کا مستقبل کیوں نہیں بتاتے کہ یہ میرے ساتھ جائے گی یا نہیں۔ بوڑھا آدمی کمان اور تیر کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تیر کو 2 بار چھوڑنے کے بعد لڑکا تیسرا تیر چھوڑنے سے پہلے لڑکی کو جھولے سے گرا دیتا ہے، کیونکہ اس نے بوڑھے کی آنکھوں میں غصہ دیکھا اور اسے ڈر تھا کہ وہ لڑکی پر تیر نہ چلا دے۔ پھر تیر کو نکالنے کے بعد لڑکی نے بوڑھے کے کان میں کچھ کہا اور پھر اندر چلی گئی۔ شادی کے لیے رکھے ہوئے تمام کپڑے باہر پھینکنے لگا۔ لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ بیٹھے ہیں اور لڑکے نے کوشش کی کہ وہ اس کے چومنے کے لیے، لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ساری رات بوڑھا آدمی ایک ہی شادی کے کپڑوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اگلی صبح دونوں چھوٹی کشتی پر تیار ہو جاتے ہیں اور اولڈ مین ویسے ہی رہتا ہے، لیکن اب تھوڑی دور جانے کے بعد کشتی پھنس جاتی ہے، لیکن کشتی آگے نہیں بڑھ رہی تھی اور وہیں رک گئی تھی۔ پھر لڑکی نے کچھ دیکھا، پھر اس نے کشتی کو پیچھے کر دیا اور جا کر دیکھا کہ بوڑھے آدمی کے گلے میں رسی ہے اور ایک ہی رسی اسی چھوٹی کشتی سے بندھی ہوئی تھی۔ بوڑھا آدمی خودکشی کر رہا تھا۔ لڑکی کی موت اس کے لیے موت کے برابر تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پکڑ کر بہت روتے ہیں۔ لڑکا اب سمجھ گیا تھا کہ ان کا رشتہ کسی نام کی چیز ہے اور نہ ہی یہ صرف جسمانی تعلقات بنانے کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی بوڑھے کو نہانے کے لیے لے آتی ہے، پھر دونوں ایک دوسرے کو تیار کرتے ہیں۔ تمام چیزیں جو اس نے ہر چیز
کو پہنایا سجایا، شادی مکمل رسم و رواج کے ساتھ ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا اور تمام رنجشیں دور ہو گئی۔ پھر دونوں چلے گئے چھوٹی کشتی میں تھوڑا دور، اور وہ لڑکا اسی بڑی کشتی میں ہے۔ آج بوڑھا آدمی بہت خوش تھا۔ وہ طویل عرصے تک دھن بجاتا ہے، کسی کی دھن سن کر لڑکی سو جاتی ہے، پھر وہ اٹھتا ہے اور ہوا میں تیر چلاتا ہے اور پانی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ چھوٹی کشتی خود تیرتی ہوئی بڑی کشتی کے پاس آئی، جس میں بوڑھے آدمی کی روح لڑکی کو بہکا دیتی ہے، اور اس بوڑھے کا ہوا میں چھوڑ کر تیر اس لڑکی کے پاؤں کے عین بیچ میں گرتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد لڑکی کے کپڑوں میں خون نظر آتا ہے۔ بوڑھے آدمی نے اسے زندہ نہیں چھوا، لیکن ان کی موت کے بعد ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ اب وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ چھوٹی کشتی بڑی کشتی ایسے چلنے لگی جیسے بڑی کشتی ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ لیکن جب لڑکی مسکراتی ہے اور ہاتھ ہلاتی ہے اور الوداع کہتی ہے، آہستہ آہستہ بڑی کشتی ٹوٹنے لگتی ہے نیچے اور دھندلا ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھے آدمی کی روح آزاد ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں مووی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارے چینل کی ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔